بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سیرت کے اس سلسلہ دروس میں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات پہ بات کریں گے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے حسب و نسب خاندان انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. گزشتہ ہفتہ ہم نے بات کی تھی کہ مذہبی عقائد کیا تھے قریش کے، کیا عقیدہ تھا، مذہبی حالات. تو آج مختصراً پہلے تو میں یہ ذکر کر دوں کہ ایک ہے کہ قریش کی یا عربوں کی مذہبی حالت کیا تھی، دوسرا یہ ہے کہ کون کون سے مذاہب موجود تھے جزیرۃ العرب میں. تو ایک تو مذہب شرک تھا جو سارے قبائل میں پھیلا ہوا، اور اس کا میں نے بتایا کہ ان کا فلسفہ کیا تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دوسرا جو مذہب تھا جزیرۃ العرب میں وہ عیسائی تھے، نصارہ نجران میں، اور اس کے علاوہ یہودی تھے مدینہ منورہ میں، یہودی مذہب. تین بڑے یہودی قبائل تھے، خیبر میں یہودی تھے، اور جزیرۃ العرب کے ارد گرد جو بڑے بڑے مذاہب تھے ان میں مجوسی تھے ایران میں، اور شمال میں شام میں عیسائی تھے، رومی سلطنت کے ماتحت. تو یہ تھے بڑے بڑے مذاہب. اب سیاسی حالات کیا تھے مختصراً، یعنی حکومتیں کون سی تھیں، بڑی بڑی سلطنتیں کون سی تھیں. تو جنوب میں یمن بہت بڑا ملک ہے، اصل عرب جہاں سے نکلے تھے، عرب عاربہ. تو یمن میں پیچھے اگر یمن کی تاریخ میں جائیں تو قوم سبا کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بہت طاقتور یہ قوم تھی، پھر ان پہ زوال آیا، اور پھر یمن میں عجیب و غریب تغیرات آتے رہے. ایک وقت تھا کہ یمن میں یہودی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ حکومت قائم ہوئی اس وجہ سے کہ قبیلہ تبا کا ایک بادشاہ مدینہ منورہ گیا اور وہاں یہودی علماء سے ملا اور اس نے یہودیت قبول کی. تو یہاں یمن میں گویا کہ یہودیت پھیل گئی، اس نے اپنے سارے لوگوں کو یہودی بنا دیا، گویا کہ یہودی حکومت قائم ہوگی. تو نصارہ تھے جو نجران میں، جو اس وقت مسلمان تھے، ان کو اس نے یہودی بنانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو اس یہودی حکومت نے انہیں عیسائیوں کو یہودی بنانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھودے، ان میں آگ جلائی اور ان کو جلا دیا. تو یہ واقعہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. والسماء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، اور دیکھنے والے کی قسم، اور جو چیز دیکھی جاتی ہے. مار دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے آگ کے گڑھوں والے، یعنی جنہوں نے آگ کے گڑھے کھودے تھے، وہ آگ کے گڑھے کی جو ایندھن والی آگ تھی، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، جبکہ وہ ان گڑھوں کے اوپر بیٹھے تھے. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوا یہاں، بہت بڑا حادثہ کہ اہل ایمان کو، نصارہ کو اس طرح زندہ جلا دیا گیا. تو اس کی اطلاع ایک شخص بچا، صرف اس نے اطلاع. حبشہ میں عیسائی حکومت تھی، اور
رومی سلطنت پیچھے سپر پاور تھی ایک رومیوں کی. تو وہاں جب انہیں اطلاع ملی تو رومی سلطنت نے مدد کی حبشہ والوں کی اور انہیں کہا کہ یمن پہ حملہ کر دیں. تو اس طرح یہودیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا گیا. تو عیسائیوں کی یہ حکومت یہاں قائم ہو گئی. تو یہ عیسائی کون تھے؟ حبشہ سے جو آئے تھے. تو گورنر جو یہاں آیا وہ تھا اریات، اس کا نام تھا. اور پھر اس کے بعد اس گورنر کو قتل کر کے ایک اور فوج کے کمانڈر ابراہ نے یہاں قبضہ کر لیا حکومت پہ. تو حبشہ کے انڈر یہ حکومت تھی، حبشہ کے عیسائیوں کی تھی، لیکن ابراہ جو گورنر تھا، اس نے کمانڈر تھا، اس نے قبضہ کر کے عیسائی حکومت یہاں قائم کر لی. اور آگے ہم پھر ذکر کریں گے کہ یہی پھر ابراہ ہے کہ جس نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے لشکر کشی کی، جس کا آگے ہم ذکر کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب یہ ابراہ تباہ ہوا یہ لشکر، تو پھر ایرانیوں نے جب دیکھا کہ یہ حکومت کمزور ہو گئی جو عیسائیوں کی تھی اور رومی سلطنت کے متحد تھی، تو انہوں نے حملہ کر کے یہاں یمن پہ قبضہ کر لیا. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وقت یمن میں ایرانیوں کی حکومت تھی، اور ایرانیوں کا گورنر تھا بازان، جس نے پھر اسلام قبول کیا تھا. اس کا ذکر انشاءاللہ آگے ہم کریں گے، یعنی ہجرت کے بعد. تو یہ تو تھا یمن کی حالت مختصراً. اس کے علاوہ بڑی جو سپر پاور تھی ایک بہت بڑی، وہ مشرق میں وہ تھی مجوسی آتش پرست. ایران میں بہت بڑی طاقت تھی اس وقت کی. دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک یہ ایرانی تھے اور ایک رومی تھے. رومی سلطنت جب ہم کہتے ہیں تو آج جو قسطنطنیہ ہے یہ ان کا دارالحکومت تھا، اور عیسائیت کی نمائندگی کرتی تھی یہ حکومت. اور اس کے علاوہ آل غسان کی حکومت تھی شام میں، اور یہ رومیوں ہی کے ماتحت تھے. جہاں تک عربوں کا تعلق ہے تو عربوں کی باقاعدہ کوئی حکومت نہیں تھی کہیں، بلکہ یہ سارے قبائل تھے. ہر قبیلہ گویا کہ ایک حکومت ہی ہوتی تھی. ہر قبیلہ اپنے سردار کا حکم مانتا تھا، اور ہر قبیلہ اس طرح بالکل اقدام کرتا تھا اور کاروائی کرتا تھا جیسے کہ ایک باقاعدہ حکومت کاروائی کرتی ہے. تو مختلف قبائل مختلف علاقوں میں موجود تھے. مکہ کی کیا حالت تھی؟ حجاز کی کیا حالت تھی؟ یہاں کون سی حکومت تھی؟ کس کا قبضہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل کے وقت ہی میں، ابھی وہ بچے ہی تھے بچپن میں، تو ایک قبیلہ یہاں آ کے آباد ہو گیا، وہ تھا بنو جرہم. یہ خالص عرب قبیلہ تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہاں پانی ہے، زندگی کے وسائل ہیں، تو یہاں آ کر وہ آباد ہو گئے. حضرت اسماعیل کی والدہ سے انہوں نے اجازت لی. پھر اسی قبیلہ کے اندر، بنو جرہم ہی کے اندر، حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، یعنی یہی سسرال تھے حضرت اسماعیل کے. تو اسی قبیلے سے اسی آپ کی اولاد تھی، ننہال تھے آپ کی اولاد کے یہ. تو حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً 137 سال تھی. تو آپ نے پہلے حکومت کی یہاں مکہ میں، آپ کا حکم چلتا تھا، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ ہی یہاں حکمران بھی تھے. پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے نابت اور قدار، یہ دونوں باری باری سردار بنے، اور یہاں کنٹرول ان کا تھا. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو اسی وقت سے حج شروع ہو گیا تھا، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل یہاں حکمران تھے، تو گویا کہ مذہبی طور پہ بھی، دینی طور پہ حج جو ہو رہا تھا، تو وہ
حضرت اسماعیل ہی کی سرکردگی میں ہوتا تھا۔ یہاں سارے فرائض دینی حضرت اسماعیل ادا کرتے، اللہ کے نبی، پھر ان کے بیٹے اسی طرح یہ فرائض ادا کرتے رہے، اور پورے عرب سے لوگ یہاں مکہ میں حج کرنے آ رہے تھے۔ تو حضرت اسماعیل کے دو بیٹے جب یہ آپ کے بعد مکہ کے سرپرست رہے، اور پھر اس کے بعد ان کے نانا مداد بن عمر جو بنو جرہم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہاں قبضہ کر لیا۔ تو گویا کہ بنو جرہم کا کنٹرول ہو گیا مکہ پہ۔ تو اب حج کرانا، حاجیوں کے لیے جو بھی ضابطے ہیں، سارا کچھ کرنا، انتظام کرنا، وہ سارا بنو جرہم کر رہے تھے۔ تو بنو جرہم نے تقریباً 2000 سال تک یہاں حکومت کی مکہ میں، انہی کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہی متولی تھے اللہ کے گھر کے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں ابھی شرک نہیں آیا تھا، ابھی حضرت ابراہیم ہی کے طریقے پہ لوگ چل رہے تھے اور شرک نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بنو خزاع ایک قبیلہ تھا، بنو خزاع نے بنو جرم کو یہاں سے نکال دیا، اور انہوں نے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا۔ اور اس وقت تک بنو خزاع نے جب کنٹرول سنبھالا تو اس وقت بھی ابھی شرک نہیں تھا۔ شرک کب آیا کہ بنو خزاع کا سردار عمر بن لحی یہ شام گیا اور وہاں سے بت لے لایا، حبل بت، اور یہاں سے پھر شرک شروع ہوا۔ تو بنو جرم کا پورا جو دور ہے اس میں شرک نہیں تھا۔ اور پھر بنو خزاع کو بعد میں قریش نے یہاں سے نکالا، اور قریش نے کنٹرول کر لیا مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ بنو جرہم جب نکل رہے تھے مکہ سے، کیونکہ انہیں زبردستی نکالا گیا، لڑ کر نکالا گیا، تو جب وہ نکل رہے تھے تو انہوں نے ایک تو زمزم کا کنواں بند کر دیا، اور بیت اللہ کے اندر کچھ تحائف پڑے ہوئے تھے، سونے کے 2 ہرن تھے اور تلواریں تھی سونے کی، یہ سب کچھ انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈالا اور کنویں کو بالکل بند کر دیا۔ تو اس کا پھر آگے ہم ذکر کریں گے کہ زمزم کا کنواں پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیسے دوبارہ اس کو صاف کیا گیا اور دوبارہ اسے شروع کیا گیا۔ تو بنو جرہم جاتے ہوئے یہ کام کر گئے۔ تو مکہ میں اس کے بعد پھر بنو خزاع کے بعد قریش آ گئے، اور قریش کے سردار تھے قصی، جنہوں نے یہ سارا نظام پھر بنایا، اور قریش نے مکہ کے اندر اس طرح کی حکومت بنائی جیسے کہتے ہیں کہ ایک شہری حکومت، کہ جس میں مناصب تقسیم کر دیے گئے تھے۔ مناصب کیا تھے؟ جس میں سب سے اہم چیز تو یہ تھی کہ حج کے انتظامات کرنا۔ اس میں ہر کوئی فخر سمجھتا تھا کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، حج کے انتظامات کرنا۔ تو یہ سارے انہوں نے مختلف جو خاندان تھے قریش کے ان میں تقسیم کر دیے۔ کسی کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ ذمہ داری بنو ہاشم کو دی گئی، یعنی بنو عبد مناف کو دی گئی۔ قصی کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف۔ تو عبد الدار کے پاس عہدہ تھا، عبد الدار کے پاس کہ بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی، انہوں نے کھولنا ہے، سارا انتظام انہوں نے کرنا۔ اور بنو عبد مناف کو دی گئی یہ ذمہ داری کہ سقایا، پانی پلانا، کھانا کھلانا۔ اس کے علاوہ کچھ قبائل تھے جن کی ذمہ داری سفارتکاری کی تھی، جیسے حضرت عمر کا قبیلہ تھا۔ کچھ قبائل تھے جو علم برداری کی کا عہدہ ان کے پاس تھا، یعنی جنگوں وغیرہ میں جھنڈا اٹھانا، یہ بھی عبد الدار کے پاس تھا۔ کچھ قبائل تھے کہ جن کو اس طرح کے اعزازات دیے گئے کہ مینا میں، عرفات میں حاجیوں کے لیے انہوں نے انتظامات کرنے ہیں۔ تو اس طرح تمام جو خاندان تھے قریش کے، اس کو انہوں نے اپنی اس حکومت میں اس طرح شامل کر لیا کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں جو انتظامات ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ سب شریک ہیں۔ تو یہی سیاست ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جائے اور سارے کام اجتماعی طور پر کیے جائیں۔ تو اب جب قریش آئے ہیں
انہوں نے قیادت سنبھالی ہے مکہ کی، تو اس وقت تو شرک آ چکا تھا، شرک شروع ہو چکا تھا، اور باقاعدہ ساتھ حج بھی ہو رہا تھا، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا. تو یہ تو تھے سیاسی حالات. اس کے بعد تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ اجتماعی حالات کیسے تھے، معاشرتی حالات کیسے تھے. معاشرتی حالات کوئی باقاعدہ اس طرح کا کوئی خاندانی نظام نہیں تھا کہ جس سے نکاح، آج جو شکل ہے نکاح کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا، تو اس کی یہ شکل صرف نہیں تھی، بلکہ نکاح متع کی ایک شکل بنی ہوئی تھی کہ عارضی نکاح، کہ چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کر لیتا اور اس کو اس کے کوئی عوض دے دیتا، اور اس سے جو اولاد ہوتی باقاعدہ اس کو قبول کیا جاتا. اس کے علاوہ زنا کی بہت ساری شکلیں تھیں، اور اس میں بھی جو اولاد ہوتی اس کو قبول کر لیا جاتا، اور یہ چیزیں بالکل عام تھیں. یعنی سب سے زیادہ معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی وہ فحاشی تھی، بدکاری تھی، زنا تھا، اور شراب نوشی تھی. شراب کثرت سے پی جاتی، اور اس پہ باقاعدہ فخر کیا جاتا تھا. شراب پینے پہ فخر کیا جاتا تھا، اور شراب کی مجلسیں منعقد کی جاتی تھیں. جوا عام تھا، اور شراب اور جوے کو اس طرح اکٹھا کیا جاتا کہ شراب کی مجلسیں منعقد کی جاتی، وہیں جوا بھی کھیلا جاتا، اور اس کو اس طرح بنا دیا گیا تھا کہ یہ گویا کہ لوگوں کے لیے ایک مفید چیز ہے کہ جوا جب کھیلتے تو جو کچھ جیتتے وہ لوگوں کو کھلاتے. مثلا اونٹ ذبح کرتے اور اس گوشت پہ جوا کھیلتے، اور جو جیتتا وہ گوشت غریبوں کو کھلا دیا جاتا. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو شراب اور جوے کے بارے میں قرآن میں جس کا ذکر آیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. یہی فائدے تھے جو کہتے تھے دیکھیں جی اس سے تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہ ابتدائی مرحلہ تھا شراب کی حرمت کا، باقاعدہ ابھی حرمت کا جو حکم نہیں آیا تھا. تو جو وہ کہتے تھے جی اس میں تو کچھ فائدے ہیں، وہ یہ فائدے تھے کہ شراب پیتے، جوا کھیلتے، اور اس کے نتیجے میں جو جیتے وہ لوگوں کو کھلاتے، اور اس پہ فخر کیا جاتا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج چیریٹی کے لیے لاٹری وغیرہ کا کوئی فنکشن رکھا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جوا تو ہے، لاٹری ہے، لیکن پیسہ جو آ رہا ہے وہ ہم چیریٹی میں دیں گے. اس کے علاوہ جو معاشرتی حالت تھی اس میں ہر قبیلہ کسی بھی وقت کسی بھی قبیلے پہ حملہ کر دیتا تھا، اور ان کی مردوں کو قتل کر دیا جاتا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جاتا، مال لوٹ لیا جاتا. تو اس طرح ہر قبیلہ ہر وقت اس خوف اور ڈر میں رہتا تھا کہ کسی بھی وقت ان پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. صرف امن ہوتا تھا ان 4 مہینوں میں جو محترم مہینے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 اکٹھے اور 1 رجب. یہ حج اور عمرے کے لیے یہ مہینے تھے. ان میں کوئی اپنے دشمن پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کوئی تلوار کسی دشمن پہ نہیں اٹھاتا تھا. تو ان حالات میں لوگ امن اور سکون سے رہتے، انہی حالات میں تجارتی سفر ہوتے. اس کے علاوہ کوئی بھی قبیلہ جب رات کو سوتا تو انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح سے پہلے پہلے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح باقاعدہ حملے کر کے لوٹ مار کی جاتی، ڈاکے ڈالے جاتے، اور اس کے علاوہ مختلف قبائل میں لڑائیاں شروع ہو جاتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہیں لڑائی شروع ہوئی، کسی کہ اونٹوں کو پانی پلانا ہے کسی چشمے پہ، کسی نے پہلے پلانا ہے، وہیں کہیں لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد سال ہر سال تک وہ بدلے لیے جاتے، اور جو کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ان کے قتل کیے جاتے. اور یہ چیز جو ہے اس پہ بھی فخر جتلایا جاتا تھا، اور قبائلی عصبیت
ساری بنیاد تھی اس کی، کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی کی یعنی اپنے قبیلے کے شخص کی، ظالم ہو کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی سے لڑ رہا ہے، تو وہاں بھی اس کی مدد کرو مظلوم کے خلاف، اور اگر وہ مظلوم ہے تو پھر تو اس کی مدد کی جائے گی، تو دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلیاں کی، جو تبدیلی آئی پورے معاشرے میں، بدلا گیا ساری چیزوں کو، تو اب مثلا یہ جو نعرہ تھا انصر اخاک ظالما او مظلوم، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح بدل دیا۔ آپ نے جو تربیت کی لوگوں کی، اخلاقی جب تربیت ہوئی اور تبدیلی آئی، تو آپ نے اس کو کیسے بدلا، وہ قبائلی عصبیت کو ختم کر کے آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اسی طرح ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو مظلوم کی تو ٹھیک ہے، عقل بھی کہتی ہے مظلوم کی مدد کرو، لیکن آپ نے بتایا کہ ظالم کی مدد کس طرح کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس کی مدد کرنی ہے ظلم میں تعاون کرنا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اسے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، یہ اس کی مدد ہے، اسے ظلم سے روکنا یہ مدد ہے۔ یہ تبدیلی آ گئی، اور اب بات وہی کی جاتی تھی انصر اخاک ظالما او مظلوما، لیکن مفہوم اس کا بدل دیا گیا تھا کہ ہاں ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے۔ کچھ اچھے اخلاق بھی زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے تھے، جس کا پھر فائدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، جب لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو بہت سارے اچھے اخلاق جو اسلام پیدا کرنا چاہتا تھا وہ پہلے سے ان قبائل کے اندر، عربوں کے اندر موجود تھے۔ زمانہ جاہلیت میں شرک تھا، باقی سارے یہ جرائم جو میں نے بتایا یہ تھے، لیکن کچھ اچھے اخلاق بھی تھے۔ اس میں ایک تو سخاوت تھی بہت زیادہ، کہ لوگ اس پہ فخر جتلاتے تھے۔ یہ سخاوت کوئی اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے لیے کوئی خرچ کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اجر کے نیت سے کر رہے ہیں، نہیں، یہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہوتی تھی، اور اپنے قبیلے کے بتانے کے لیے کہ ہمارا قبیلہ کتنا بڑا ہے، تو سخاوت کی جاتی، کہ مہمان نوازی کی جاتی، کہ اگر کسی کا مہمان آ گیا ہے تو جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا وہ بس اسے اس کے سامنے رکھ دیتا، حتیٰ کہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے تھے کہ کوئی مہمان کسی شخص کے پاس آیا اور اس کے پاس صرف ایک اونٹنی ہے، اسی کا وہ دودھ پیتا ہے، اسی پہ سواری کرتا ہے، تو اس نے اسی اونٹنی کو اپنے مہمان کے لیے ذبح کر دیا۔ یعنی اس طرح کی حالت میں بھی مہمان نوازی کرتے تھے، اور پھر بڑے بڑے ایسے لوگ بھی عربوں میں گزرے کہ جن کی مہمان نوازی اور جن سخاوت کے بڑے بڑے قصے مشہور ہیں، جس طرح کے حاتم طائی کا واقعہ ہے، اور یہ قبیلہ بنو طائع سے تعلق رکھتا تھا، موجودہ جو حائل شہر ہے سعودیہ کا، حائل کا علاقہ، یہ علاقہ تھا بنو طائع کا، حاتم طائی کا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور پھر قبائل جب اپنا فخر جتلاتے، اور فخر جتلانے کے لیے انہوں نے شاعر رکھے ہوتے تھے، جو میلے لگتے، تجارتی میلے، عکاظ کا میلہ تھا مثلا سب سے بڑا، تو اس میں جب قبائل آتے تو ہر قبیلہ اپنا شاعر ساتھ لے کر آتا، اپنا خطیب ساتھ لے کر آتا، اور اس شاعر اور خطیب کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی کہ اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کرنی ہے، کہ ہمارے یہ کارنامے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی تھی وہ یہ کہ ہماری سخاوت کا یہ حال ہے کہ ہم اس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں، اس طرح سخاوت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے شعر کے اندر، یا خطیب جو بیان کرتے، وہ اپنی لڑائیوں کے واقعات، کہ ہماری طاقت اتنی ہے اور ہم اتنے جنگجو ہیں کہ ہم بدلہ لیتے ہیں اور کوئی ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اس پہ فخر کیا جاتا۔ حتیٰ کہ حج میں بھی اسی طرح کے میلے کی شکل بنا دی جاتی تھی، کہ وہاں بھی ہر قبیلہ اپنے آباء و اجداد پہ فخر کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
मिना में जब ठहरो तो अल्लाह ताला को उस तरह याद करो कदिक्रिकुम आबाकुम औ अशद्दा दिक्रा, कि जिस तरह तुम अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते थे बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। आबा व अजदाद का जिक्र क्या करते थे? यही बड़ाई कि मैं फलां का बेटा हूं और हम फलां की औलाद हैं और उसके ये कारनामे हैं। दूसरी एक खूबी जो थी बहुत बड़ी, जो बहुत ही एक अहम अखलाकी कदर है, वो है वफाए अहद। कि इस जाहिलियत के अंदर इन सारी बुराइयों के बावजूद, इन सारी अखलाकी बेरारवी के बावजूद वफाए अहद था उनके अंदर। जब कोई भी शख्स अहद कर लेता था किसी से, तो उस अहद को पूरा करता था। और ये वफाए अहद, ये अहद की पाबंदी कुछ दीनी बुनियादों पे नहीं हो रही होती थी कि अल्लाह से डरते हुए ये कर रहे हैं या आखिरत में अजर के लिए ये कर रहे हैं, नहीं। ये भी इस बुनियाद पे होती थी कि कोई हमें ताना ना दे, कोई ये ना कहे कि तुमने फलां से अहद किया और वो अहद पूरा नहीं किया। इसलिए वो अहद पूरा करते थे और ये एक फिर रवायत बन गई थी। और जब अहद कर लेते, किसी को मसलन अमान दे दी है किसी ने, ये भी एक अहद की शक्ल होती थी, तो उसके लिए फिर वो अपनी जान दे देते थे, अपने बच्चों को कुर्बान कर देते थे, इसलिए कि हमने अमान दी हुई है और जिस शख्स को अमान दी है, अब हम उसकी हिफाजत करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसका दिफा करेंगे। इसलिए आगे सीरत में इंशाल्लाह हम वाकयात बयान करेंगे इस अमान की कितनी अहमियत है, और जो अमान दे देता था फिर वो किस तरह इस पे अमल करता था। और ये भी मैंने कहा ना कि इस मकसद के लिए होता था कि कोई आइंदा हमारी नस्लों को भी, हमारे कबीले खानदान में कोई ताना ना दे कि तुम तो वो लोग हो कि जिन्होंने अमान दी और अपनी अमान का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, अहद किया और अहद को पूरा ना कर सके। इसी तरह एक और बहुत बड़ी खूबी जो थी वो थी इज्जत नफ्स, यानी अरब किसी के गुलाम नहीं रहे थे। बाकी बड़ी बड़ी सल्तनतें जो थी, मजूसी थे मसलन, या रोमी सल्तनत थी, तो उनका असर रसूख ईरान का वहीं था, या इराक का इर्द गिर्द, ईरान के इर्द गिर्द जो इराक के इलाके थे, और शाम में असर था रूमी सल्तनत का। लेकिन जजीरतुल अरब के ये सारे लोग जो हैं, ये आजाद थे, ये किसी के गुलाम नहीं रहे, बड़ी ताकत के मतहत नहीं, बड़ी ताकत का यहाँ कोई असर रसूख था। तो इसलिए लोग आजाद थे, हर कोई अपने आप को आजाद समझता, जो कहना चाहता वो कहता, और इज्जत नफ्स और खुददारी होती थी। और ये बहुत बड़ा वसफ है, इज्जत नफ्स और खुददारी, के जिन लोगों के अंदर ये वसफ हो तो वही आगे बढ़कर फिर बड़े बड़े काम करते हैं, दुनिया में तब्दीलियां लाते हैं, इनकलाब लाते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर महकूमियत का तस्वर होता है, जो कौमें गुलाम रह चुकी होती हैं, तो वो कोई बड़े कारनामे अंजाम नहीं दे सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अरब आजाद थे, और यही वजह है कि फिर इसी उनकी आजादी और इन्हीं बेहतरीन अखलाकी सिफात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम के रंग में डाला, तो फिर यही लोग जो हैं, उनकी यही सिफात एक बहुत बड़ी ताकत बन गई कि एक साहबी, एक अरब कहीं रोम में जा रहा है, कहीं ईरान के बादशाहों के दरबार में जा रहा है, तो वो कोई मरूब नहीं होते थे, किसी से मरूब नहीं है, इसलिए कि वो उन्होंने आजाद जिंदगी गुजारी थी। और ये एक बड़ा बेहतरीन वसफ था। इसी तरह एक और वसफ ये था कि जो वो फैसला कर लेते फिर उसे पूरा करते थे। जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर एक एक अज़म है, उलुल आज़मी होती है, जो कि जो फैसला किया है, जिस चीज का की जिम्मेदारी ली है, तो वो कर गुजरेंगे। एक और बड़ा वसफ वो ये था कि सादगी थी, बदुआना जिंदगी थी, सादगी थी। जो सिविलाइजेशन थी उस वक्त, वो अरबों से बहुत दूर थी, ईरानी सिविलाइजेशन थी, रोमी सिविलाइजेशन थी। तो वहां तो दुनिया के मज़ाहिर, दुनिया के वसाइल, और जो भी हर सिविलाइजेशन के अंदर दौलत होती है और कल्चर होता है,
تو اس میں تو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن عرب جو ہیں وہ بالکل سادہ زندگی گزار رہے تھے اور خیموں میں رہ رہے ہیں، ہر قبیلہ اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے، اور بدوانہ زندگی ہے، سادہ زندگی ہے، اور تلخ زندگی ہے، مشقت کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سادہ زندگی اور تلخ زندگی، مشقت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ پھر جو آگے چل کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور جو پھر ہر قسم کی مشقت اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز پھر آگے ہمیں نظر بھی آئی۔ تو یہ تھے عربوں کے اہم اخلاق اور حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اس کو ہم اس دور کو کہتے ہیں جاہلیت کا دور، یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ جاہلیت کا دور ہے۔ تو جاہلیت کی اصطلاح جب اسلام میں استعمال کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اس وقت کے لحاظ سے لوگ پڑھے لکھے تھے، قریش کے اکثر لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے جس حد تک اس وقت تعلیم تھی، لیکن جب ہم جاہلیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نور نہیں ہے، اللہ کا پیغام جب لوگوں کے پاس پہنچتا ہے اور اللہ کے پیغام کی روشنی میں جب لوگ زندگی گزارتے ہیں، اس نور سے اپنے آپ کو منور کرتے ہیں، تو یہ ہے علم۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے، جس کو قرآن نے ظلمات بھی کہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، ایمان کی طرف لاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تاریکیوں سے لوگوں کو نکالا۔ تو یہ وہ تاریکیاں ہیں جو ساری تھیں، ساری خرابیاں معاشرتی اور ہر قسم کی، لیکن کچھ اچھائیاں بھی تھیں، ان کو آپ نے مزید پروان چڑھایا۔ اب ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، آپ کا خاندان اور آپ کی ولادت مبارک، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبوت ایسا منصب ہے کہ جو محنت کر کے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایسا منصب نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ کی بندگی کرے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی بندگی کو دیکھ کر، اس کی محنت کو دیکھ کر، اس کی ریاضت کو دیکھ کر، اس کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر اللہ اسے نبوت کے درجے پہ فائز کر دے۔ نبوت ایسا منصب نہیں ہے کہ جو محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، یعنی مانگ کر لیا جاتا ہے، کوشش کر کے آدمی اس منصب تک پہنچتا ہے، نہیں۔ نبوت یہ اللہ تعالی کی طرف سے سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو آدم کی اولاد میں کس کس کو اس منصب پہ فائز کرنا تھا، یہ اول روز سے اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد میں کس کس کو نبوت عطا کی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ نبی ہی ہوتے ہیں، یعنی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں وہ نبی ہیں۔ ابھی انہیں باقاعدہ ان کی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا، انہیں بتایا نہیں گیا کہ آپ کو آج نبوت پہ سرفراز کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ڈیوٹیاں ہیں، انہیں اس سے پہلے نہیں بتایا جاتا۔ لیکن اللہ کے پروگرام میں وہ نبی ہیں پیدا ہوتے ہی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اسی طرح نگرانی کرتا ہے، اسی طرح اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بالکل پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ معاشرے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے انہیں محفوظ رکھتا ہے، اور بہترین خاندان میں، بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرتا ہے۔ تو مثلا حضرت موسیٰ کی مثال دیکھیں کہ حضرت موسیٰ جب مدین گئے ہیں تو مدین سے واپس آ رہے ہیں تو ان کے بیوی بچے ساتھ ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں روشنی کسی جگہ دور انہیں نظر آئی،
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھہرے میں ذرا وہاں جاتا ہوں. انہوں نے سمجھا آگ جل رہی ہے، تو میں وہاں سے کچھ آگ کا انگارہ لے آتا ہوں، رات سردی ہے، اور اگر آگ کا انگارہ نہ بھی ملا تو راستے کی کوئی رہنمائی مل جائے گی. تو وہاں حضرت موسیٰ جب گئے تو وہاں جہاں روشنی نظر آ رہی تھی وہیں سے آواز آئی، اننی ان اللہ، کیا موسیٰ میں ہوں اللہ تیرا رب. تو وہیں انہیں نبوت عطا کر دی گئی. تو اب حضرت موسیٰ جب آ رہے ہیں تو کیا وہ وہاں نبوت لینے گئے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ مجھے نبوت مل رہی ہے، یا وہ نبوت کے طلبگار تھے؟ نہیں، ایک دو منٹ پہلے انہیں پتا نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جانے والا ہوں. تو وہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، بتایا کہ یہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا لاٹھی. تو وہیں اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کو حکم دیا پھینکے، اور وہ ایک بڑا معجزہ بن گئی، اور حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جائیں، اس نے سرکشی کی ہے. تو اس طرح نبی پیدا ہوتے ہی اس لحاظ سے نبی ہوتے ہیں، لیکن انہیں بتایا نہیں جاتا، بتایا اسی وقت جاتا ہے جب وہی نازل ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصراً شجرہ نسب، ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے، کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں آپ، اور آپ کے دادا عبد المطلب ہیں. آپ کے دادا عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ. اس کا آگے ہم ذکر کریں گے تفصیل تھوڑی. اور آپ کے اس کے بعد آپ کے پردادا ہیں ہاشم. ہاشم کا اصل نام عمر تھا، اور آگے ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان کا نام ہاشم کیوں پڑ گیا. پھر اس کے بعد ہاشم ہیں بیٹے عبد مناف کے. عبد مناف کا بھی اصل نام مغیرہ تھا، اور عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے. قصی کا بھی اصل نام زید تھا. تو ایک بعض دفعہ اصل نام ہوتا ہے اور دوسرا نام زیادہ مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ قصی ہیں اصل میں، جنہوں نے قریش کے لیے یہ سارے کام کیے، اور قریش کو بیت اللہ میں لا کر انہیں گویا کہ سرداری دلوائی، اور بیت اللہ کا کنٹرول سنبھالا، اور ایک گویا کہ ایک قسم کی وہاں شہری حکومت باقاعدہ قائم کی. تو یہ قصی ہیں کلاب کے بیٹے، کلاب بن مرہ، اور وہ ہیں کعب کے بیٹے کعب بن لوئی، اور پھر وہ ہیں غالب بن فہر. تو یہ فہر جو ہیں یہ ہیں قریش، ان کا لقب قریش تھا فہر کا. تو یہاں سے قبیلہ قریش مشہور ہوا. تو گویا کہ ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، قبیلہ کیا ہے؟ قریش. اور پھر آپ کا خاندان قریش میں کیا ہے؟ آپ کا خاندان ہے بنو ہاشم. تو قصی کے دو بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف. عبد الدار بڑا بیٹا تھا. تو جب اقتدار سنبھالا قصی نے مکہ کا اور بیت اللہ کا، حج کے سارے انتظامات، تو سب کچھ عبد الدار کو دے دیا، اپنے بڑے بیٹے کو، سارے انتظامات. اور اس کے بعد پھر عبد مناف کی اولاد نے بھی کہا کہ ہمیں بھی کوئی حصہ ملنا چاہیے. تو پھر کچھ عہدے عبد الدار کے پاس رہے، جس میں سب سے بڑا عہدہ بیت اللہ کی چابی تھی، اللہ کے گھر کی، اور جھنڈا اٹھانا، علم اٹھانا. اور عبد مناف کو سقایا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، یہ دیا گیا منصب. اور یہ فخر ہوتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرنا بہت اجر کا کام سمجھا جاتا تھا. حالانکہ اب شرک آ چکا تھا، لیکن اللہ کے گھر جو آ رہے ہیں، حج کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا شرف سمجھا جاتا. اس پہ گویا کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی تھی. تو یہ عبد مناف کے پاس تھا. عبد مناف کے لیے میں بتا چکا ہوں 4 بیٹے تھے، ہاشم، نوفل اور مطلب اور عبد شمس. تو عبد مناف کے بعد یہ منصب آ گیا ہاشم کے پاس. اور ہاشم کا میں نے بتایا کہ اصل نام تھا عمر. اب ہاشم نام کیوں پڑا؟
کہ جب ہاشم کے پاس یہ منصب آیا کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، تو ہاشم وہ پہلے شخص ہیں، یعنی عمر وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے سالن بنا کے، شوربہ بنا کے، اس کے اندر روٹی بگو کر، روٹیاں توڑ کر بگو کر حاجیوں کو کھلائیں، اور یہ سب سے اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا تھا، جسے آج سرید کہا جاتا ہے، سا سے سرید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا سرید ہے، کہ شوربے میں روٹی کو توڑ کر ڈالا جائے اور وہ بہترین کھانا بنتا ہے۔ تو یہ ہاشم نے سب سے پہلے حاجیوں کو یہ کھانا کھلایا۔ تو ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو، تو گویا کہ انہوں نے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر ڈالے، تو ان کا نام ہی ہاشم پڑ گیا، یعنی توڑنے والا۔ ہاشم نے شام کا سفر کیا، اور یہ جو قریش کے تجارتی سفر تھے، سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے جو قریش پہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کے سفروں سے مانوس ہونے کی وجہ سے، اور ان کا سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہونا، یعنی تجارتی سفروں سے، تو یہ جو سفر تھے تجارتی، یہ ہاشم نے شروع کروائے تھے، کیونکہ قریش میں رہ رہے تھے۔ مکہ ایک تجارتی مرکز تھا، ایک گویا کہ منڈی تھی مرکزی، لوگ حج عمرہ کرنے آتے تو اپنی چیزیں یہاں لے آتے، بیچتے، اور یہاں سے قریش کے منڈیوں سے وہ سامان خرید کر لے جاتے۔ تو اس طرح قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی، تو ہاشم نے یہ تجارتی سفر دو شروع کرائے۔ تو اسی تجارتی سفر کے سلسلے میں ہاشم مدینہ منورہ گئے، اور شام جاتے ہوئے تو وہاں بنو نجار قبیلے کی ایک عورت سلمہ بنت عمر سے انہوں نے نکاح کیا۔ تو بیوی ان کی یہ سلمہ یہ حاملہ ہی تھیں کہ وہ شام چلے گئے۔ ان کا پروگرام یہ ہوگا کہ واپسی پہ بیوی کو ساتھ لے کے مکہ جائیں گے۔ تو شام گئے۔ شام اس وقت سارے اس علاقے کو کہتے تھے، آج کا جو فلسطین ہے، یہ سارا لبنان، شام، سیریا جسے کہتے ہیں، یہ سارا شام کا علاقہ تھا، اردن۔ تو وہاں غزہ میں، یہ شہر موجودہ جو غزہ ہے، یہ پرانا شہر ہے اس وقت سے، غزہ میں ان کی وفات ہو گئی وہیں، یعنی اس قریش جب جاتے تھے تجارتی قافلے لے کر تو وہیں جاتے تھے شام میں، اسی علاقے میں، فلسطین میں۔ تو غزہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ بنو نجار قبیلے میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اور اب یہ بھی انتظام سارے ہو رہے ہیں، یعنی بنو ہاشم کی رشتہ داری کہاں ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں، یثرب، اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ اور کس خاندان میں ہو رہی ہے؟ بنو نجار میں۔ تو بنو نجار گویا کہ بنو ہاشم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خاندان کے ننہال بن گئے۔ اس لیے ہجرت کا جب آپ نے سفر کیا تو وہاں گویا کہ ننہال تھے آپ کے مدینہ میں بنو نجار۔ تو پھر اسی عورت سلمہ بنت عمر کے ہاں ہاشم کے بیٹے پیدا ہوئے، جن کے پیدا ہوتے ہی سر میں سفید بال تھے، اور اس لیے ان کا نام ہی رکھ دیا ان کی ماں نے شیبہ۔ شیبہ عموماً کہتے ہیں بوڑھا آدمی، جب کسی کے سر میں سفید بال آ جائیں، شیب، واشتعل الرأس شیبہ، جس طرح حضرت زکریا نے کہا نا میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے سے سفید ہو گیا، تو شیبہ یعنی سر میں سفید بال ہیں تو ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ شیبہ عبد المطلب ہے۔ تو اب ہاشم نے نکاح کیا، شام چلے گئے، غزہ میں وفات ہو گئی۔ تو یہاں ان کے باقی جو بیٹے تھے، ہاشم جب شام گئے تو نکاح کیا مدینہ میں بنو نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے، اور اسی سے بیٹا ہوا پھر شیبہ۔ ماں نے نام شیبہ اس لیے رکھا کہ سر میں سفید بال تھے۔ تو شیبہ نے ننہال ہی میں تربیت پائی،
حتیٰ کہ 12-13 سال کے ہو گئے. تو اس وقت یہاں ان کے خاندان کو یہاں پتہ چلا کہ کون تھا اب؟ مطلب. کس کا بھائی؟ ہاشم کا بھائی مطلب. ہاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس، یہ 4 بھائی ہیں، عبد مناف کے بیٹے. تو مطلب کا تعلق ہاشم سے زیادہ تھا نوفل اور عبد شمس کی بجائے. وہ مخالف فریق بن گیا، آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. تو مطلب کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا ہے وہاں، ہاشم کا بیٹا ہے. تو وہ اپنے بھتیجے کو لینے گئے مدینہ. بھتیجا ملا، اسے کہا کہ میرے ساتھ چلیں. تو بھتیجا نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر تو نہیں جاؤں گا. تو والدہ سے بات کی تو والدہ نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں بھیجوں گی آپ کو. تو بہرحال انہیں مطلب نے منانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں، یہ تو ہاشم سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور یہ بیٹا بھی باپ کی جگہ سنبھالے گا جا کر. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حرم میں جا رہا ہے. اور اہل حرم کی تو بڑی عزت ہوتی تھی، بڑا مقام ہوتا تھا کہ اللہ کے گھر میں، حرم میں جا رہا ہے. تو قریش کا مقام تھا سارے عربوں میں. تو اس طرح جب انہوں نے شائبہ کی ماں کو، سلمہ کو منانے کی کوشش کی تو وہ مان گئی. تو وہ اپنے بھتیجے شائبہ کو لے کر مکہ پہنچے، اونٹ پہ ساتھ بٹھایا ہوا تھا. تو جب مکہ پہنچے تو عام لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بھتیجے کو لینے گئے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کسی بچے کو لے کر آیا ہے، یعنی 12-13 سال کا بچہ ہے. تو عموماً لوگ غلام خرید کر لاتے تھے. تو لوگوں نے سمجھا کہ غلام خرید کر لایا، مطلب کوئی غلام خرید کر لایا ہے. تو وہیں سے انہوں نے عبد المطلب کہہ دیا، مطلب کا غلام. جی، تو وہی مشہور ہو گیا، عبد المطلب مشہور ہو گیا. تو عبد المطلب کا نام تو شائبہ ہے. تو یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب. تو ان کی ماں قبیلہ بنو نجار سے تھیں. اور عبد المطلب جب یہاں آئے تو چچا مطلب ہیں، شائبہ آئے تو چچا مطلب نے ان کی مدد کی اور ان کی سرپرستی کی. دوسرے 2 جو چچا تھے، نوفل اور عبد شمس، وہ کوئی ان کے قریب نہیں آئے زیادہ. تو مطلب یمن گئے اور فوت ہو گئے. تو اس کے بعد جو دوسرے چچا تھے نوفل، اس نے شائبہ کے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور عبد شمس نے بھی نوفل کا ساتھ دیا. تو اب شائبہ کا تو مکہ میں اور کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو اور 1-2 قبیلوں کو کہا جن سے کوئی رشتہ داری تھی، بنو مخزوم، ابو جہل کا جو قبیلہ تھا، تو ان سے کہا، انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی. تو پھر شائبہ عبد المطلب نے اپنے ننہال کو پیغام بھیجا مدینہ میں کہ میری مدد کریں آ کر. تو بنو نجار، ان کے ماموں ابو سعد آئے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر، اور انہوں نے پھر قبضہ چھڑوایا اور یہاں پیغام دیا کہ ہم اپنے بانجے کے ساتھ ہیں، بانجے کی مدد کریں گے. اور نوفل اور اس طرح کے لوگ جو تھے ان کو پیغام دیا کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کریں. تو تو اس طرح یہاں سے 2 گروپ بن گئے، یعنی مطلب اور عبد المطلب. شائبہ یہ اکٹھے ہو گئے 2 بھائی، ان کی اولادیں آگے. اور نوفل اور عبد شمس یہ الگ ہو گئے. عبد شمس ہیں جن سے آگے بنو امیہ چلے ہیں، ابو سفیان کا خاندان. تو یہاں سے یہ تقسیم ہوئی. آگے تاریخ میں آپ دیکھیں گے جب اوپر جا کے عبد مناف کی اولاد ہیں سارے، یہاں سے تقسیم ہوئی. یہاں پھر ایک اور واقعہ جو ہوا کہ جب بنو نجار نے آ کے اپنے بانجے کی مدد کی یا اپنے نواسے کی، تو قبیلہ بنو خزاعہ جس نے بنو جرہم کو نکال کر قبضہ کیا تھا بیت اللہ پہ، اور پھر قریش نے بنو خزاعہ سے قبضہ لیا تھا، تو بنو خزاعہ کی بھی رشتہ داری تھی بنو ہاشم سے. تو خزاعہ بھی پھر شائبہ کی
مدد کے لیے آ گئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم شیبہ کی مدد کریں گے اور ہم بنو ہاشم کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں سے پھر ایک تعلق قائم ہوا بنو ہاشم کا بنو خزاع سے۔ میں ذرا زور اس پہ دے رہا ہوں تھوڑا کہ آگے جا کر سیرت کے جو واقعات آئیں گے، فتح مکہ کا جو سبب بنا واقعہ، اور صلح حدیبیہ میں جو کچھ ہوا، اس کی جو شرطیں تھیں، تو اس میں بھی بنو خزاع پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پیچھے سے وہ آپ کے دادا اور کے ساتھ کھڑے تھے، بنو ہاشم کے ساتھ کھڑے تھے کفر میں بھی، اور کافر رہتے ہوئے بھی پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹائم ہمارا ہو گیا کافی، تو اس کے بعد اگلے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ آپ کے دادا آپ کی ولادت مبارک کے بعد اور ولادت مبارک سے پہلے جو واقعات پیش آئے، خصوصاً پہلے جو واقعات پیش آئے وہ کیا ہیں آپ کے دادا کے ساتھ، اور کیا کیا تیاریاں گویا کہ ہوئیں آپ کی بعثت سے پہلے، کہ گویا کہ سٹیج تیار کیا جا رہا تھا آپ کی بعثت سے پہلے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، وہ سارے واقعات جو ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور پھر آپ کی ولادت باسعادت، اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے بچپن کے اور بڑے اہم جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔